اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ یسوع نے جن 4 زمینوں کا ذکر کیا وہ اصل میں 4 قسم کے دل ہیں۔ اچھی زمین آسان ہوتی، وہ سخت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ نوٹس لکھ رہے ہیں، میرا مطلب ہے ان کا پورا دھیان اس طرف ہے۔ وہ گھر جا کر ان کو اسٹڈی کریں گے اور اس وقت تک کریں گے جب تک وہ ان کی زندگی میں ایک حقیقت نہ بن جائے۔ وہ فصل کاٹیں گے۔ میں جانتی ہوں کوئی سوچ رہا ہوگا یہ 30 گنا 60 گنا 100 گنا کیا ہے، مجھے بھی ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کو ایک اندازے سے بتا سکتی ہوں، سنیے۔ اس کا تعلق ہو سکتا ہے اس بات سے ہو کہ وہ کتنا وفادار ہے اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں کچھ نہ ہونے سے 30 گنا ہی پھل لانے کو ترجیح دوں گی۔ کیا آپ ایسا نہیں چاہیں گے؟ لیکن میں جس دل کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں شاید اس سے متعلق بہت بات ہوتی ہے۔ پھر دیگر 2 کے بارے میں بات کروں گی۔ پہلی زمین جس پر بیج بکھیرا گیا اور شیطان نے آ کر اسے فوراً چرا لیا۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے نہ ہی بویا گیا، نہ ہی اس نے جڑ پکڑی اور اس نے اسے آ کر چرا لیا۔ وہ دراصل ایک سخت دل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا دل بھی ایک سخت دل ہو سکتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہ ہو کہ آپ کا دل ایک سخت دل ہے؟ لیکن اگر آپ کا دل سخت ہے تو آپ خدا کے کلام کو جذب نہیں کریں گے یا اس کے کچھ حصوں پر عمل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر یوں کہہ لیجئے، میں نہیں جانتی آپ نے یہ باتیں سنی یا آپ نے خود تجربہ کیا، آپ نے کسی چرچ یا کسی بھی تنظیم کو چندہ یا ہدیہ دیا جو کہ بعد میں آپ کو پتا چلا کہ اس میں خرد برد ہوئی یا غلط استعمال ہوا، اور اب آپ کا رویہ سخت ہو گیا کہ میں اب ان لوگوں کو کوئی پیسہ نہیں دوں گی، میں ایسا نہیں کروں گی۔ خیر، آپ نے ان کے سبب سے ٹھوکر کھائی، کسی اور سے نہیں۔ جس کا دل ایسی باتوں سے سخت ہو جاتا ہے تو وہ ہدیہ اور چندہ دینے پر کلام سننا نہیں چاہتے۔ اگر انہیں کوئی اس پر تعلیم دے تو وہ چڑ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سیکھنا کہ دینے والا کیسے بننا ہے دنیا کا سب سے عظیم کام ہے جو کہ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ میں سچ کہوں گی زیادہ تر کلام سنانے والے اس بات پر تعلیم دینے سے کتراتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے رویوں کو جانتے ہیں۔ جب بھی آپ ہدیہ یا دائیکی پر تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو لوگوں کے تیور بدلنے لگتے ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں جو ایک دل کو سخت کرتی ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن شرعی اصولوں کے پابند فریسی بہت سخت دل کے تھے۔ وہ شریعت کے تمام تر اصول و ضوابط سے واقف تھے، لیکن وہ کسی پر رحم نہیں کرتے تھے۔ وہ فتویٰ دینے والے، وہ ہر بات میں عدالت کرتے، ان کی نظر میں وہ راست باز اور باقی دنیا سب گناہگار تھی۔ اعمال 28 باب 26 اور 27 آیت میں لکھا ہے، اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے، سخت ہو گئے ہیں، اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ اور میرا دل بھی بہت سخت تھا اس زیادتی کے سبب جو میرے ساتھ بچپن میں ہوئی۔ جب آپ کا دل سخت ہوتا ہے تلخی اور غصہ بھر جاتا ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور اگر لوگ آپ سے کہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ دوسروں سے خفا رہتے ہیں اور آپ کو ہر کوئی خفا لگتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب دیو خوش ہوتے تھے تو میں ان کی خوشی دیکھ کر غصے میں آ جاتی، کیونکہ میری زندگی میں شروع سے ہی بہت ساری تکلیفیں تھیں، اور میں ان تمام لوگوں سے جن کی زندگیاں خوبصورت ہوتی حسد کرتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں اب آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ جی، ایسی باتوں سے ہمارے اندر کوئی بہتری نہیں آنے والی۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ خود پر افسوس کرنے سے آپ کو بہتر ہونے میں کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ کیا مجھے یہ دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے؟
آپ چاہتے ہیں یا ادھر سے کوئی چاہتا ہے؟ خود پر افسوس کرنا محض وقت ضائع کرنا ہے، اور میرا یہ مطلب نہیں کہ مجھے کسی کے دکھ درد کی پرواہ نہیں. میں نے یہ کیا ہے، میں اس میں سے گزر چکی ہوں. میں نے خود پر ماتم کرتے ہوئے بہت سال ضائع کیے ہیں، اور آخر کار خدا نے مجھ سے کلام کیا، تو قابل رحم حالت میں رہ سکتی ہے یا پھر طاقتور بن کر. ایک وقت میں دو طرح کی حالت میں نہیں رہ سکتی. انتخاب کر، تو خود ترسی سے باہر آ. خدا تجھے قوت بخشے گا، تو راکھ سے اٹھ، وہ تجھے صحرا دے گا. آمین. وہ لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ عدالت کرنے میں تیز ہوتے ہیں. انہیں دوسروں پر رحم کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. وہ معاف کرنے میں بڑے سخت دل ہوتے ہیں. لہذا کلام ان کے سخت دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتا. سخت دل لوگ پہلے سے چیزوں کا اندازہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جن چیزوں کا وہ یقین کرتے ہیں، اور جانتے بھی نہیں کہ کیوں یقین کرتے ہیں. وہ لوگ جو مسیحی ٹی وی چینل کو دیکھ کر فوراً چینل بدل دیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پہلے سے اندازہ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ الو بنانے والا گروہ ہے. دیکھو، پیسے بٹورنے کے لیے ایک اور مناد آ گیا. یہ ٹی وی مناد، یہ بیواؤں سے کہتے ہیں کہ اپنی ساری دولت ان کو بھیج دیں، اور وہ خود بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں جس کا لوگوں کو کوئی اندازہ ہی نہیں. وہ حتیٰ کہ سوچتے بھی نہیں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے، اور دوسروں کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، میں کوئی کامل نہیں ہوں. ہاں، مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں میں کم از کم کچھ کرنے کی کوشش تو کر رہی ہوں. آپ جانتے ہیں زیادہ تر لوگ ان لوگوں پر تنقید کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خود کچھ نہیں کرتے سوائے بیٹھ کر دوسروں کی عدالت کرنے کے. آپ جانتے ہیں ایلیا ایک بڑا نبی تھا جو ایک ندی کے کنارے رہتا تھا، اور قحط کے دنوں میں خدا معجزانہ طور پر اسے وہاں کھانے پینے کو مہیا کرتا تھا. وہ ندی سوکھ گئی اور خدا نے اسے بظاہر پریشان دل خودکشی کے قریب بیوہ کے پاس بھیج دیا. جانتے ہیں ایلیا نے اسے کیا کہا؟ مجھے کچھ کھانے اور پینے کے لیے دے. اور اس نے کہا، میرے پاس بس اتنا ہی تیل اور آٹا ہے کہ میں اور میرا بیٹا ایک وقت کی روٹی ہی کھا سکتے ہیں. ہم کھائیں گے اور پھر مر جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں وہ ٹی وی کا دور نہیں تھا، لیکن اگر ہوتا تو وہ ٹی وی کا ایک زبردست مناد ہوتا. آپ جانتے ہیں اس نے اس بیوہ سے کیا کہا؟ پہلے مجھے کچھ دے. مجھے حیرت ہے کہ آج کے میڈیا پر وہ کیا تاثر چھوڑتا. ہو سکتا ہے انہوں نے ایک یا دو منفی باتوں کو بنیاد بنا کر جو انہوں نے سنی اپنی رائے قائم کر لیتے. اور جانتے ہیں کہ دنیا میں بد دیانت لوگ بھی ہیں، لیکن صرف چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے غلط کیا، جن کی وجہ سے آپ ہر کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. کچھ لوگ چرچ کی ناکامی کو خدا کی ناکامی سمجھ لیتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ ایک ایسے چرچ میں ہوتے ہیں جہاں کا ماحول دوستانہ نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، یا وہ عدالت کرنے والے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کا دل ہر ایک کے لیے سخت ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے آج کی دنیا کی حالت سے متعلق ایک لمحے کے لیے بات کرنے جا رہی ہوں. آپ جانتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں گمراہی اس حد تک بڑھ جائے گی کہ خدا اگر ان دنوں کو برگزیدوں کے لیے نہ گھٹائے تو روئے زمین پر کوئی بھی بشر آنے والی گمراہی سے نہیں بچ سکتا. ہمیں ہر روز اس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ فریب نہ کھائیں. یہ نہ سوچیں کہ آپ اس سے مبرہ ہیں، یا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا.
دھوکہ کھانے سے مراد کسی جھوٹ کا یقین کر لینا. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک، مجھ سمیت، شاید ہماری زندگی میں کوئی ایسا جھوٹ ہو جس کا ہم یقین کیے بیٹھے ہیں. اور ابلیس اس کو استعمال کر کے ہم سے وہ کچھ چرانا چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس رہے. جھوٹ سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سچ کو جانیں. انسانیت کے نام پر ایک مخصوص ایجنڈا جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیل رہا ہے، بہت سے لوگوں کو حتیٰ کہ مسیحیوں کو بھی فریب میں مبتلا کر رہا ہے. انسانیت پسندی کا محور انسانوں کا مفاد یا اقدار ہوتی ہیں. اب میں آپ کو مسیحیوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ بہت سے عام مسیحی، جی عام مسیحی بہت سے خود غرض ہوتے ہیں. ہر بات میں اپنی غرض کو سامنے رکھتے ہیں. وہ کسی بات کے لیے بے لوث نہیں اور ہر بات کے لیے معاوضہ طلب کرتے ہیں. ایک عام مسیحی کا غیر ایماندار ہونا، خود غرض ہونا اتنا ہی برا ہے جتنا کہ غیر ایماندار کا. ہر طرح کی فلسفی مافوق الفطرت باتوں اور خدا کو رد کرتی ہے اور ایک انفرادی شخص کے عزت و وقار اور اس کی قدر و قیمت اور خود کو دلیل کے ذریعے پہچاننے پر زور دیتی ہے. کیا میں نے کبھی اپنی ذات کو دلیل کے وسیلہ مشکل میں ڈالا؟ یا سادہ لفظوں میں کہیں تو انسانیت پسند خدا کی ہستی کو ہی مٹانا چاہتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ خدا کو ہر چیز میں سے نکالنا چاہتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ خدا کو اسکولوں سے باہر کر دیں. آپ جانتے ہیں ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، اور اگر وہ خدا کو ان سے مکمل طور پر جدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آج سے 50 برس کے بعد یہ دنیا کیسی جگہ ہوگی. میرا مطلب ہے آج ہمیں اپنے معاشرے میں بڑی ہی ناگوار صورتحال کا سامنا ہے. انسانیت پسند لوگ نہیں چاہتے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوں. جو وہ پسند کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو انہیں پسند نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے، اور ان کی غیر سنجیدگی کی سزا کسی اور کو بھگتنی پڑتی ہے. آمین. اور پھر انسانیت پسند لوگ خود غرض ہوتے ہیں. وہ فوری تسکین چاہتے ہیں اور وہ کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھتے ہیں. وہ بنا کسی کو جواب دے ہوئے اپنی زندگی کے مالک ہوتے ہیں. اصل وجہ کہ کیوں وہ خدا کے منکر ہوتے ہیں یہ ہے کہ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں کہ خدا ہے تو پھر ان کو اس کے راستے اور حکموں پر چلنا ہوگا. سچ بات یہ ہے کہ وہ صرف وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے. اب مختلف نظریات پر بات کرتے ہیں اور ہم نظریہ ارتقاء سے بات شروع کریں گے. کچھ حیرت نہیں کہ لوگ کہتے تھے، کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد بندر تھے یا ایک حیرت انگیز زبردست محبت سے بھرے ہوئے خدا کے ہاتھ کی تخلیق ہیں، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کو اپنی باتوں سے خفا کر دیتی تھی. میرا مقصد ان کو خفا کرنا نہیں. چیزیں ارتقائی مراحل سے گزرتی ہیں لیکن یہ سب کچھ خدا کر رہا ہوتا ہے. میں نہیں جانتی کہ ہم کیوں خدا کو چیزوں میں سے نکال دیتے ہیں. حال ہی میں نے ایک شو دیکھا جس میں قدرتی مناظر تھے اور یہ گالاپاگوس جزیرے سے متعلق تھا. اگر آپ اس طرح سے سوچیں تو میں سمجھتی ہوں یہاں سے ڈارون نے نظریہ ارتقاء لیا ہوگا. اصل میں اس نے چیزوں کو دیکھا لیکن وہ انہیں سمجھ نہ پایا. اور اگر آپ کی رفاقت خدا کے ساتھ ہو تو ذرا اندازہ کریں کہ کیا ہو. ایک پر اسرار دنیا آپ کے سامنے ہو کیونکہ آپ کے سامنے ایسی حیرت انگیز باتیں ہیں جنہیں آپ سمجھ ہی نہ پائیں اور کہیں اوہ، اور بجائے اس کے کہ آپ حیران و پریشان ہوں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کیا ہی خوبصورت ہے. بہرحال وہ یہ الجھن سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک خاص قسم کا پودا اس جزیرے پر کیسے آیا اور کیسے پیدا ہوا، کیونکہ وہ پودا وہاں پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا.
لہٰذا وہ ایک بڑی کٹھن گھڑی سے گزر رہے تھے کہ کیسے سمندر کے اس پار دنیا کے ایک دوسرے حصے سے ہوا کے وسیلہ سے یہ بیج سمندر کے اوپر سے ہوتے ہوئے اس جزیرے پر آ کر گرے، اور اب لاکھوں سال بعد یہ پودے، اور میں ایسے تھی، تم میرے سر میں درد کرواؤ گے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ سب خدا نے کیا ہے؟ یسوع نے کہا جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ چونکہ یہ خدا نے کہا ہے اسی لیے میں اس پر ایمان رکھتی ہوں۔ آئیے اس چھوٹی بچی کی مانند بنے جسے اسکول میں ٹیچر نے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نے مصری فوج کو بحر کلزم میں ڈبو کے ہلاک کیا کیونکہ اس کا پانی تو صرف 6 انچ گہرا ہے۔ بچی نے جواب دیا واؤ، کیا حیرت انگیز بات ہے کہ خدا نے ساری فوج کو صرف 6 انچ پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اگر آپ ایک چھوٹے بچے کی مانند ایمان رکھیں گے تو آپ کو ہر چیز خوشگوار حیرت میں ڈال دے گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نظریہ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ تشریح ایسے ہے، اسے مختلف ذرائع سے اخذ کیا جاتا ہے، جیسے کہ اندازہ، قیاس آرائی، کوئی خیال۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ایک نظریہ کسی بھی لائحہ عمل کے جواز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا جو میں کرنا چاہتی ہوں اسے درست ثابت کرنے کے لیے ایک نظریہ پیش کرتی ہوں۔ اس لیے ہمیں کچھ چاہیے، کچھ سچائی۔ اس لیے آج دنیا یہ کہتی ہے کہ کسی بھی چیز میں کامل سچائی نہیں ہے۔ میں اس بات پر قطعاً یقین نہیں رکھتی۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام ایک مکمل سچائی ہے۔ اگر ہم خود سے سچائی گھڑنے لگ جائیں تو پھر ہر چیز سچ نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی حیرت نہیں کہ دنیا کشمکش کا شکار ہے۔ او خدا! اور بہت سارے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے میں آپ جانتے ہیں جتنا کچھ ایکسپرٹ جانتے ہیں آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ ویسے کیا آپ جانتے ہیں یہ فلاسفر کیا ہوتا ہے؟ مفکر، سوچنے والا۔ مجھے بھی بڑی مہارت حاصل ہے، میرا مطلب ہے میں بھی بہت بڑی فلاسفر ہوں۔ دل کی سختی تکلیفوں سے اور خدا کو شفا بخشنے کی اجازت نہ دینے سے جنم لیتی ہے۔ یہ بہت زیادہ دنیاوی نظریات کو دل میں جگہ دینے سے بھی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر اگر ایک شخص جو خدا کا کلام نہیں سنتا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہے اسے ختم کرے۔ مجھے ان لوگوں پر افسوس ہے جو ٹی وی دیکھتے ہیں اور خدا کے کلام کو نہیں جانتے۔ میرا مطلب ہے اگر ٹی وی آپ کا استاد ہے تو پھر آپ بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ میں ٹی وی دیکھ سکتی ہوں، یہ خود کار عمل ہے۔ میں جانتی ہوں جھوٹ کیا ہے، میں جانتی ہوں سچ کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ بہت زیادہ خبریں دیکھنے سے بھی آپ کا دل سخت ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، خبروں میں زیادہ تر باتیں غلط ہوتی ہیں۔ میری طرف دیکھیں، دنیا میں بری چیزوں کے مقابلے میں اچھی چیزیں زیادہ ہیں، ہم نے بس ان سے متعلق زیادہ سنا نہیں ہے۔ سنیے، ایک اور بات جو دل کی سختی کا سبب بنتی ہے وہ ہے ناراض رہنا۔ مہربانی سے لوگوں سے ناراض رہنا چھوڑ دیں، اور جو خدا کہتا ہے وہ کریں اور معاف کرتے رہا کریں۔ پچھتاوے اور تلخی کی زندگی جینا چھوڑ دیں۔ پتھریلی سخت زمین اس ایماندار کی مانند ہے جس میں کوئی گہرائی نہیں۔ لوگ اس آیت کو جانتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی جڑ نہیں ہوتی۔ وہ جانتے تو ہیں کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے جب تک کہ وہ کسی مشکل میں نہیں پڑ جاتے، پھر وہ حیران ہوتے ہیں کیا واقعی خدا ان سے پیار کرتا ہے؟ لیکن جب آپ کی جڑیں خدا میں مضبوط ہوتی ہیں تو پھر حالات چاہے کیسے بھی ہوں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کبھی نہیں کہیں گے اے خدا کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ ہمارا جو ایمان ہے ہمیں اس میں جڑ پکڑنی ہے۔ میرا مطلب ہے میرا یہ ایمان ہے اور ابلیس کی جرات نہیں کہ وہ مجھ سے میرا ایمان چھین لے۔
आमीन। एक सतही मसीही अपने महसूसात पर और जो कुछ वो देखता और सोचता है उस पर जिंदगी गुजारता है। और फिर वो बीज जो झाड़ियों में गिरा, और इस पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल एक सीरीज होगी। इसका बुनियादी तौर पर मतलब हर तरह की फिक्रें हैं। लिखा है, दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाता है। लिहाजा आपको अपना जहन तैयार करना होगा कि हम दुनियादारी में रहना चाहते हैं या आसमान की बादशाही में। दुनिया में तो रहो लेकिन दुनिया जैसे ना बनो। आमीन। दरअसल खुदा चाहता है कि हम दुनिया में रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम वैसा ही मिजाज रखें जैसा कि मसीह का था। इस तरह से हम नूर बनकर दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो मैं बयान कर सकती हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। खलल आपको दिन में 25 बार टेलीफोन की बेल बजने की वजह से मदाखलत का सामना करना पड़ सकता है। सुनिए, मुझे ये पसंद नहीं जब मैं लिख रही हूं। मैं वाकई ऐसी जगह का इंतखाब करती हूं जहां मुझे कोई ढूंढ ना सके, या मैं पहले से कह देती हूं ठीक है मैं लिखने बैठी हूं, अगर कोई मेरे कमरे की तरफ आए तो मुझसे बात ना करे। इसकी वजह यह है कि जब मैं लिखने बैठती हूं मैं उसमें डूब जाती हूं। मेरा मतलब है मैं उसका हिस्सा बन जाती हूं। और अगर कोई शख्स आकर मुझसे गैर जरूरी सवाल करे जो कि उसे मुझसे नहीं करना चाहिए, तो फिर मुझे दोबारा से अपनी तवज्जो मरकूज करने में बहुत वक्त लगता है। ये सुनिए, माहिरीन कहते हैं अगर आपकी तवज्जो किसी चीज पर पूरी तरह से है और बीच में आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर हट जाती है, एक्सपर्ट कहते हैं कि दोबारा आपको मुकम्मल तवज्जो करने में 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। अच्छी जमीन बने ताकि कलाम आपके दिल में बोया जा सके। सिर्फ फख्र करने के लिए किताबें ना पढ़ें कि मैंने एक और किताब पढ़ ली। मेरा मतलब है कि अगर आप तेजी से पढ़ लेते हैं और जो कुछ आपने पढ़ा है उसे अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, आपको याद भी रहता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं करते। बस ये ऊपर ऊपर से बालाई उतारने वाली बात है। और ये मुतालियाती किताबें या कह लें कुर्सियों पर मेरे पास मुख्तलिफ रेफरेंसेस हों, शायद 100 हों, जैसा कि मैं किसी मौजू पर बात करूंगी और फिर मैं उसको साबित करने के लिए कलाम से 2 या 3 हवाले दूंगी। मैं उनको लिखूंगी नहीं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं। ऐसे ही है जैसे मसीही किताबें लिखने वालों को अपनी बात साबित करने के लिए कलाम के हवालाजात की जरूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह हम हवाला देते हैं लेकिन उनके प्रिंट आउट नहीं देते। खैर, इन्हें देखता भी कोई नहीं। हाँ, बहुत अच्छे जी, जबरदस्त। लेकिन यहाँ मैं ये मशवरा दे रही हूँ कि लोगों को ना सिर्फ ये कि वो वक्त लें, बल्कि जब भी कोई चीज उनके दिल को छू जाए जो उनकी जरूरत के मुताबिक हो, जरूरी है कि वो अपना वक्त सर्व करें और उसके साथ साथ अपनी बाइबल भी लें। उसमें से हर एक हवाले को बड़े गौर से देखें और उसे पढ़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आप वक्त के साथ उन मुतालियाती किताबों के आखिर में पहुंच जाएंगे तो आप इफ्सियों को समझ जाएंगे, आप कुल्सियों को समझ जाएंगे, आपको कुछ मुकाशफात मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। ना खुशगवार लफ्ज है। आखिर में इस आयत को याद रखें, जिस पैमाना, सोच और मुताल्ला से तुम नापते हो, जो सच्चाई आप सुनते हो, उसी खूबी और इल्म से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हम सब कहते हैं कि हमें खुदा का कलाम सुनना पसंद है, लेकिन हर कोई उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको ज्यादा दिया जाएगा। आज का कलाम बीज बोने वाले की तमसील से लिया गया था और ये बहुत अहम तमसील है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम का मुताला करना शुरू करें और अपना हर एक दिन उसमें सर्फ करें।